حضرات، بڑو شور و گل تھا، بڑا شور و گل تھا ہاتھی کی دم کا، اٹھا کے دیکھا تو ستلی بندی تھی۔ بریلی شریف کا عالم یہی ہے۔ نام سنتے ہیں لوگ بریلی شریف کا، اور بریلی شریف کا حال بھی ہاتھی کی دم کی طرح ہو چکا ہے۔ باہر کے لوگ، انڈیا سے جو باہر رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید بریلی شریف جو سنیت کا مرکز ہے، ایک علماء کا گہوارہ ہوگا۔ علماء اور صوفیہ اکرام کی جماعت جہاں رہتی ہوگی، جہاں صوفیہ اکرام کی جماعت رہتی ہوگی، جہاں علماء اکرام کی جماعت رہتی ہوگی، وہ جگہ کا نام ہے بریلی شریف۔ لیکن آج بریلی شریف کا حال اسی پھل کی طرح ہو چکا ہے، جس پھل کو اوپر سے دیکھنے میں دنیا بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ پھل سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، دیکھنے میں تو باہر سے بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو مشتری اس کو خرید لیتا ہے۔ اس کا رنگ دیکھ کر کے، اس کی بو دیکھ کر کے مشتری اس کو خرید لیتا ہے، لیکن بائع ہوتا ہے اس سے منع کرتا ہے۔ عقل مند بائع اس کو پھینک دیتا ہے مارکیٹ میں لانے سے پہلے۔ اے میرے بھائیوں، اب اسی پھل کی طرح یہ مرکز ہو چکا ہے۔ اس مرکز کا چال دیکھ کر کے، اس کے مرکز کا رنگ دیکھ کر کے لوگ بہک جاتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جب اندر سے دیکھتے ہیں اس پھل کو، جس پھل میں کا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے اوپر سے، لیکن جب اس کو کھا کر کے دیکھتے ہیں تو اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرکز کے اندر اوپر سے دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جب اندر سے دیکھتے ہیں تو سب کیڑے مکوڑے رنگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آج بریلی شریف کا عالم یہ ہے کہ آج بریلی شریف میں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستاں کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، مسند افتاء بھی الو بیٹھا ہوا ہے۔ قلم کسی اور کا اور فتویٰ کسی اور کے نام سے شائع ہو رہا ہے۔ قاضی القضاء فی الہند، علامہ مولانا مفتی۔ میرے بھائیو، اگر تم اپنے قاضی القضاء کو علامہ مولانا مفتی مانتے ہو، تو جو قاضی القضاء کی یونیورسٹی ہے، اس میں درجہ اعدادیہ سے لے کر کے درجہ فضیلت تک، اور فضیلت کے بعد میں جو تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث کے جتنے بھی درجات ہیں، ان درجات کی کسی بھی کتاب کو آپ کے مفتی صاحب پڑھا کر کے دکھا دیں، میں اپنا نام بدل دوں گا۔ صرف فرضی ڈگریاں لے کر کے گھوم رہے ہیں مفت کے مفتی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے دین کا سودا کر لیا، انہوں نے اپنی ذات کا سودا کر لیا۔ کس طریقے سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فتویٰ لکھنے والا کوئی اور ہے، اور فتویٰ شائع کسی اور نام سے ہو رہا ہے۔ جو فتوے کے فے سے واقف نہیں، وہ اس کے نام سے فتویٰ شائع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کتا، 1 کتے، 2 کتے، 3 کتے جب کسی ہڈی کو پا لیتے ہیں تو وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے مجھ کو ہڈی چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھ کو ہڈی چاہیے، تیسرا کہتا ہے مجھ کو چاہیے، ایک ہڈی کے خاطر لڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج جب ان گدی نشینوں نے، ان پیر زادے سید زادوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ گدی جو ہے ایک بزنس کا، گھر بیٹھے روپے اور کو پانی کی طرح بہانے کا، میرے بھائیوں، پیر کے اوپر جب ایک ذریعہ بن چکا ہے، آسمان سے پیر کے اوپر منا سلوا کی بارش نہیں ہوتی، بلکہ روپے اور پیسے کی بارش ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں پیر کے اوپر نازل ہوتی ہیں،
تو اب اس گدی کے پیچھے پیرزادے اتنا لڑتے ہیں جتنا کوئی کتے ایک ہڈی کے پیچھے نہیں لڑتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایک تجارت کا جس طریقے سے تجارت ہوتی ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں آج لوگ گدی پہ بیٹھ کر کے بیت الخلافت بیچتے ہیں۔ آپ کو 10,000 روپے کی، اگر آپ کے پاس میں 10,000 روپے ہیں، آپ کو کسی بھی بڑے سے بڑے پیر کی اگر خلافت چاہیے تو آپ ایک دعوت پیر کی آپ دعوت کر دو، 10,000 روپے دے دو، آپ کو اس پیر کی خلافت مل سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور مفتی اعظم ہند کی جب زندگی تھی، جب حضور مفتی اعظم ہند زندہ تھے، حضور مفتی اعظم ہند کی گلیوں میں عالم دین اپنی اینڑیاں نہیں رگڑتے تھے، اپنی پیشانیاں نہیں رگڑتے تھے، بلکہ میرے بھائیوں اپنے وقت کے مناظر اہل سنت اپنی اینڑیوں کو، اپنی پیشانیوں کو رگڑتے تھے تاکہ خلافت مل جائے۔ میرے بھائیوں سر کے بل چلتے تھے، گھٹنوں کے بل چلتے تھے، 20 سال تک صرف اس نیت سے تاکہ خلافت مل جائے اور خلافت کے ذریعے سے دولت مل جائے، اس نیت سے حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت کری، حضور مفتی اعظم ہند کی چوکھٹ کے چکر لگائے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کی چوکھٹ سے ان کو خلافت نہیں مل پائی۔ اور تو اور اس ٹرمپ، اس انتخاب پذیر کو خلافت نہیں مل پائی، کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند کی نظر ولایت دیکھ رہی تھی یہ ٹرمپ، یہ موٹا، اس کو خلافت اس نیت سے نہیں لینا تاکہ دین کو فائدہ پہنچائے، اس کو اس نیت سے لینا ہے تاکہ اس کی پیٹ، یہ جو تھوند ہے وہ بھر جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی زندگی میں خلافت نہیں دی، لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند کا وصال مبارک ہو گیا اور پھر علامہ تحسین رضا خان کا وصال مبارک ہو گیا، پھر ان کی گدی پہ بیٹھے نام نہاد مولوی، جنہوں نے دین کا کوئی کام نہیں بلکہ سب بینک بیلنس کا کام کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی گدی پہ بیٹھنے والے حضور اختر رضا، انہوں نے اتنی تعداد سے، بجلی کی رفتار سے، میٹرو کی رفتار سے، میرے بھائیوں سپر ایکسپریس کی رفتار سے انہوں نے خلافتیں اور بیعت خلافتیں بیچی۔ چور تھے ان کو بھی خلافتیں دے دی، جو ڈکیت تھے ان کو بھی خلافتیں دے دی۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا، اختر رضا خان نے چوروں کو خلافتیں دی، فراڈ کو خلافتیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوفیہ کرام تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن چور ڈکیت یہ تو سب کچھ لوٹ لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کو دولت کی ضرورت ہوگی وہ دے گا خلافت چوروں کو۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایک دھندا